جھوٹ کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ اپنے اصحاب کو سکھاتے رہتے. انہی تربیتوں میں سے ایک بڑی اہم تربیت جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون. جھوٹ بولنے والے سارے کے سارے وہ مومن نہیں ہو سکتے. یعنی جھوٹا شخص کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتا. جھوٹ بولتے ہی وہ ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کہے میں مومن بھی ہوں اور میں جھوٹا بھی ہوں. ایمان اور جھوٹ جمع ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ رب العزت نے فرما دیا وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ. یہ جھوٹ بولنے والے صرف جھوٹے نہیں ہیں، جھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ غیر مومن یعنی منافق، کافر، آپ جو مرضی کہہ لیں. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اعظم الخطایا الکذب. جھوٹوں میں سے سب سے بڑا گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ وہ جھوٹ ہے. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ یہی تعلیمات دیتے، جس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب پر یہ بات واضح ہو گئی کہ جھوٹ ارادتاً بھی گناہ ہے اور جھوٹ مذاق کے اندر بھی گناہ ہے. چاہے آپ شگل لگا رہے ہو، پرینک کر رہے ہو، آپ کسی کا چیزہ لے رہے ہو. اور عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لا یصلح الکذب فی ہزل ولا جد ولا ان یعد احدکم صبیہ شیئا ثم لا ینجز. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی بندہ اپنے بچے کو اشارہ کرتا ہے ہتھیلی بند کر کے کہ اس میں کوئی چیز ہے میں جو تمہیں دوں گا، اور اسے پاس بلا کے ہاتھ خالی دکھا دیتا ہے اور اسے کوئی چیز نہیں دیتا، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے. اور محدثین ان معاملات میں اتنا احتیاط برتے کہ سینکڑوں میل کا سفر کر کے حدیث لینے کے لیے گئے، اور سامنے جب دیکھا کہ کوئی شخص اپنی سواری کو ایسے جولی اٹھا کے بلا رہا ہے کہ جیسے جولی کے اندر کوئی چیز ہے، دھوکہ دے رہا ہے، وہاں سے انہوں نے کہا میرا سارا سفر ختم، میں اس شخص سے حدیث نہیں لوں گا جو جانور کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے، کل کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں بھی بول سکتا ہے. اور اللہ رب العزت نے جھوٹ کا ذکر شرک کے ساتھ کیا ہے. یہ بات یاد رکھیں. کسی گناہ کے بڑا ہونے کے لیے جیسے اللہ رب العزت نے والدین کی نافرمانی کو شرک کے ساتھ جوڑ دیا اور والدین کی فرما برداری کو اللہ نے توحید کے ساتھ جوڑ دیا. مفسرین کہتے ہیں کہ والدین کی فرما برداری کے علاوہ، فرما برداری کے اندر اس آیت کے علاوہ کوئی آیت بھی نہ ہوتی تو یہی کافی تھا والدین کی فرما برداری کے لیے کہ اللہ نے والدین کی فرما برداری کو توحید کے ساتھ جوڑ دیا. ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو شرک کے ساتھ جوڑ دیا اور فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. جیسے بتوں کی پلیدی سے بچنا ہے، غیر اللہ کو پکارنے سے بچنا ہے، ویسے ہی تم نے جھوٹ سے بچنا ہے. اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار ہمیں کہا الا انبئکم باکبر الکبائر. صحیح بخاری کی روایت، حضور نے فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ کی طرف نہ اشارہ کروں؟ کیا تمہیں بتاؤں کہ کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ کون سا، یعنی بڑوں سے بڑا گناہ؟ کہتے ہیں ہم نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی لازمی بتائیں تاکہ ہم احتیاط کریں، ایسے گناہ سے ہم بچ جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین. اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے.
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَكَانَ مُتَّقِيًا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی نا، تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، لیکن یہ دو باتیں بتانے کے بعد حضور نے ٹیک چھوڑی، فجلس، ٹیک چھوڑ کے بیٹھ گئے، یہ بتانے کے لیے کہ تیسری بات وہ ہے جس کو تم بڑا سمجھتے نہیں ہو لیکن ہے بڑی۔ پہلی دو باتیں تو بڑی ہیں، والدین کی نافرمانی، شرک، تیسری بات کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیک چھوڑی، اور جب یہ روایت حضرت ابو بکرہ نے اپنے شاگردوں کو سنائی، انہوں نے ویسے عمل کر کے دکھایا، پہلے ٹیک لگا کے حدیث بتائی اور پھر ٹیک چھوڑی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، اور صحابہ کو اپنے شاگردوں کو بتانے کے لیے کہ تیسرا کام اتنا بڑا کام ہے کہ اس کے لیے مجھے چوکس ہو کے بیٹھنا پڑ رہا ہے، اور ٹیک چھوڑ کے انہوں نے فرمایا وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَقَوْلُ الزُّورِ، جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی شہادت دینا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور حضرت ابو بکرہ کے اگلے الفاظ غور کرنے والے ہیں، فرماتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دہراتے رہے بار بار، فرماتے الا وقول الزور، الا وشہادۃ الزور، کہتے اتنی بار دہرا دیے کہ ہم خواہش کرنے لگ گئے کہ کاش اللہ کے نبی خاموش ہو جائے، اتنی بار۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد ڈرانا تھا، یہ وہ گناہ ہے جو ہمارے اندر عام ہو گیا ہے، اور پہلے دونوں گناہ ایسے ہیں جو بسا اوقات ہم معاشرے کے ڈر سے چھوڑ دیتے ہیں، شرک چھوڑ دیتے ہیں اسلام کی وجہ سے، لوگ کہیں گے اسلام کے اندر بھی شرک کر رہا ہے، یا اسلام کو اپنا لیتے ہیں، والدین کی نافرمانی چھوڑ دیتے ہیں۔ جھوٹ ایسا گناہ ہے کہ ہم خود نہیں مانتے کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے، کسی نے کیا ماننا ہے، پتہ ہی نہیں چلنے دیتے۔